ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جناب چیئرمین اس بل کی بڑی اہمیت ہے اور ایک پورے ایک ڈویژن کے عوام جو ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بل پیش کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے کمیٹی اس کو بر وقت کلیئر نہیں کرا سکی. کوئی ٹیکنیکل وجوہات نہیں تھے لیکن ہمارے جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر دیر تو ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس کی سینسٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہزارہ ڈویژن کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے جسے سپورٹ جو ہے ہماری صوبائی اسمبلی بھی اس کو سپورٹ دے چکی ہے, اس کی منظوری ہو چکی ہے. اب چونکہ میں کیوں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فی الفور اس کو ڈسکس کیا جائے, اس کی اپروول دی جائے, کیونکہ آپ کو علم ہے جی کہ ہماری قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے دن بڑے محدود رہ چکے ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی اس میں یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کو ہاؤس کے اندر پیش کیا جائے اور کمیٹی سے اس کو وڈرا تصور کرتے ہوئے اور یہ ہاؤس مہربانی کرتے ہوئے یہ محروم طبقات کے اس ایوان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور یہ اس معزز ایوان کا, ایوان بالا کا یہ اس کی تاریخ ہے کہ اس نے ان حلقوں کی, ان طبقوں کی ہمیشہ سپورٹ دی ہے جو کہ محرومیت کا شکار ہیں, جہاں پہ غربت ہے, جہاں ان کے حقوق کا استحصال ہوتا رہا ہے اور برسوں سے ان کی جدوجہد, جہاں پہ کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں, لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں. آج ایک بڑا امتحان ہے اس معزز ایوان کا, جو درد دل رکھنے والے پہلے عوام پورا ممبران حضرات ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انسانیت کا حوالہ ہے. سر میں عرض کر دوں سر, پیر صاحب انسانیت کا حوالہ ہے. جناب چیئرمین, قوانین کا ہم احترام کرتے ہیں. اس معزز ایوان سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو مہربانی کرتے ہوئے اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں سر پہلے میں عرض کر دوں, گزارش ہے پیر صاحب کے ایوان میں اس وقت جو اراکین موجود ہیں ان کی تعداد ہے 60, 2/3 ہے نہیں. اگر اس کو میں ابھی لے بھی لوں, ہاؤس کہہ بھی دے, تو پھر بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ کیری نہیں کر سکیں گے ہم. تو اس لیے فی الحال اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. جی جی کامران, کہ 16 سیٹوں سے ہماری اگر 24-25 سیٹیں بن رہی تھیں تو اس کو نہیں بننے دیا گیا نیشنل اسمبلی میں. اور یہ ہاؤس ایسا ہاؤس ہے جہاں پہ وہ برابری کا تصور ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک صوبے کے 2 صوبے بن جائیں اور دوسرے صوبے کے بھی 2 صوبے بن جائیں تو پھر بلوچستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ پھر تو ہم اور پیچھے چلے جائیں گے. ہمیں دوسروں کے 10 صوبے بنانے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر یہاں پہ جہاں پہ ہماری برابری کی نمائندگی ہے وہاں ہم اس برابری سے بہت پیچھے چلے جائیں. سر جس دن میں اس کو لوں گا نا پیسج پہ, اس دن اس پہ بات کریں گے. گیلانی صاحب اگر میں, جی یوسف رضا گیلانی صاحب. یہ پروسیجر ہے, اگر کوئی صوبے میں سے صوبہ بننا ہو پہلے قرارداد وہاں پاس ہوتی ہے. اس کی قرارداد شاید کے پی اسمبلی نے پہلے کی ہوئی ہے ابھی. اچھا, دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر صوبے بننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر اس کے لیے یہ ہے کہ رانا محمود الحسن نے موو کیا تھا سرائکی صوبے کا, جنوبی پنجاب صوبے کا, that is already lying with you. سر اس کے بعد وہ بھی لگا ہوا ہے, لیکن چونکہ ممبر پورے نہیں ہیں سر, تو اس لیے وہ بھی اپنی ٹیک اپ سر. بس اب جب ٹیک اپ کر نہیں رہے حیدری صاحب تو پھر آپ باقی کام بہت زیادہ ہے. پلیز حیدری صاحب, اب آپ لوگ تھوڑا سا اگر کبھی چیئر کی بھی سن لیں, ہمیشہ میں آپ لوگوں کی سنتا ہوں. آئینی بات تو ہے لیکن میری عرض صرف اتنی ہے. جی حیدری صاحب, جی میرے علم میں اضافہ کرما رہے ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے, جب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب میں, وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی سرائکی صوبے کی. سرائکی صوبہ یا وسے یا بہرحال یا جنوبی پنجاب کی, اور ایک قرارداد اس طرح کی پاس ہوئی. دوسری قرارداد میں ہمیں سفارش یعنی مرکز کو سفارش کی گئی دونوں ایوانوں کو کہ آپ قانون سازی کریں.
تو اس کے روشنی میں ایک کمیٹی بھی بنی, اس کمیٹی کا ممبر میں بھی تھا, اور اس پر ہم نے کافی سارا کام بھی کیا. لیکن اس کے باوجود پھر اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ کیا ایسی پوزیشن میں لسانی بنیادوں پر کوئی صوبہ بنے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے, تو اس لیے وہ سلسلہ رک گیا. ابھی سیاسی نعرے کے طور پر اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اگر اس طرح کا راستہ کھلتا ہے تو پھر یہ کہاں تک جاتا ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط بھی ضروری ہے, اور لسانی بنیادوں پر بھی صوبے نہیں بننے چاہیے, بلکہ انتظامی بنیاد پر اگر کہیں ضرورت ہے تو بننی چاہیے, لیکن اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر. اب اس پہ بحث جی آنریبل پیر صاحب ارشاد صاحب جی. میں قبلہ محترم صاحب کے میں سینیٹر صاحب کی بڑی احترام کرتا ہوں. صرف میں اس ہاؤس کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی طور بھی لسانی بنیاد پہ یہ صوبہ نہیں بن رہا جی. یہ گزارش جو ہے یہ لسانی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ گلگت سے کے ساتھ اس کی باؤنڈری لگتی ہے. وہاں سے چلتے چلتے کوہستان سے چلتے ہوئے لوگ جب پشاور آتے ہیں تو ان کو لیے 3 دن درکار ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے جو ہزارہ کے عوام جو ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ ان کے ہزاروں کام ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ صوبہ دیا جائے, اور ایک پوٹینشل ہے اس صوبے کے اندر, یہ رن کر سکتا ہے, اپنے عوام کی خدمت یہ کر سکتے ہیں, اپنے ضروریات کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ قطعاً یہ لسانی بنیاد پہ نہیں ہے. آج یہ ہاؤس جو بھی فیصلہ کرتی ہے, چیئر کی طرف سے بھی ہمیں جو بھی فیصلہ ہو ہمیں منظور ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن مستقبل میں ہزارہ کے عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہزارہ کے عوام کی ایک ضرورت ہے, قربانیاں دی ہیں, گولیاں کھائی ہیں, شہداء کی لاشیں گری ہیں. ہم اس کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتے. صرف اس ہاؤس کی, اس معزز ایوان کی ریکارڈ پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کنسیڈر کریں گے, خدا کے لیے یہ نہ کہیں کہ یہ لسانی بنیاد پہ ہے. ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو بھی صوبہ لسانی بنیاد پہ ہوگا, لیکن انسانی حقوق کی بنیاد پہ اگر کوئی مطالبہ کرتے ہیں اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. تھینک یو سر, مہربانی. پیر صاحب بس اپنا حاجی صاحب یہ بل ابھی کنسیڈر ہی نہیں ہو رہا, جب ہوگا تو بات کر لیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب اگر مہربانی ہو سکتی ہے, ورنہ چونکہ آپ نے کہنا ہے میں واک آؤٹ کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب. جی ہے جو میں پیر صاحب کا بہت زیادہ میں قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے صوبے کا, تو ہمارا پہلے سے صوبہ اتنا نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ہم اس کو مزید تقسیم کریں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے اور 3 دن میں پہنچتے, تو میرے خیال میں اس طرح تو کوئی بات نہیں ہوتا. کوئی زیادہ سے زیادہ ایک پشاور سے کم از کم دارالخلافہ ہے, وہاں سے 10 گھنٹے تک مطلب آدمی پہنچ سکتا ہے آسانی سے. تو پیر صاحب کو میں عرض کروں گا کہ پیر صاحب اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ کہتے ہیں کہ لاشیں تو گرے ہیں. یہ بات صحیح ہے, لاشیں گرے کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے کہ اپنے جدوجہد کر دی, لیکن اگر اسٹیٹ نے اس کو قبول نہیں کیا, حکومت نے قبول نہیں کیا. یہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے اس اسمبلی, اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ خیبر پختونخوا کا نام انہوں نے رکھا ہے, اور خیبر جو رکھا ہے پختونخوا کے ساتھ, تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ رکھا ہے. یہ ایسا نہیں کہ مطلب ہے کہ اپنے طرف سے انہوں نے خیبر ملا کے ہمیں یہ صوبہ دیا. تو یہ جب خیبر انہوں نے ملا کے دیا ہے تو پختونخوا کے ساتھ, تو میرے خیال میں اس میں مزید اس وقت گنجائش نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو آپ ریفر کریں اور اس کو واپس لے لیں, اور کیونکہ وقت آنے پہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی مزید مطلب ہے کہ اس میں ایسا ہی فیصلہ ہوا ہے. جس طرح سرائیکی کا ہے, جس طرح پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو, بہت میرا پیر صاحب ہو گئی جی, پیر صاحب ہو گیا, تھینک یو جی. اس پہ ابھی بحث کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت آپ نے پھر بحث کرنا ہے جی. یہ کمیٹی پہ دونوں, یہ جو بل آرڈر نمبر 42 اور 44 پر ہیں, دونوں کمیٹی کے پاس ہی رہیں گے, وہاں ڈسکشن کریں گے. تھینک یو جی.
Order number 46. Honorable Senator